السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میری بھی طبیعت تھوڑی بہتر ہی ہے پہلے سے، تو لے کر آ چکی ہوں ایمرجنسی والی ایپیسوڈ، یعنی میں نے بہت جلدی میں لکھی ہے آج۔ میں نے کہا ضرور دوں آپ کو۔ گیپ آ جائے نا تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، آپ کو تو ظاہر نہیں لگتا لیکن مجھے خود نہیں اچھا لگتا، تو اس لیے میں گیپ لیتی بھی نہیں ہوں بنا بہت زیادہ مجبوری کے۔ اور مجھ سے ایپیسوڈ لکھنے گئی تو میں نے کہا تو دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت ہی پیاری ہے، دل تھام لیجئے۔ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ، ویسے چھوٹی نہیں ہے، اچھی بلی 4648 یعنی 4,500 الفاظ کی ہے، تو اچھی بلی لکھ لی ہے میں نے۔ تو جلدی سے اب میں اس کو ریکارڈ کرتی ہوں اور آپ تک پہنچاتی ہوں۔ تو ناول ہے جانان بائی اسمروہ مرزا، ایپیسوڈ 44۔ لیٹ سٹارٹ۔ ایما سنبھالے خود کو، وہ اس کو یوں دوبارہ سے بکھرا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جبکہ اس کی دی تسلی پر ایما مزید تکلیف میں اترتی محسوس ہوئی۔ مجھے بتاؤ نا امیر، وہ اب تک اپنے سوال کا جواب چاہنے کو بے قرار تھی، اور امیر احران یوسف زئی یوں تھا جسے ہتھیار ڈالنے جیسی کیفیت میں مبتلا ہو۔ دراصل ندا حاملہ تھی اور وہ بچہ احران افریدی کا ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ آیا ان دو نے یہ مل کر کیا یا ندا کے ساتھ زبردستی ہوئی، یا دونوں نے چھپ کر نکاح کیا ہو، پھر احران اسے مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ گیا ہو، اس بارے ابھی تحقیق جاری ہے۔ یہ بھی ممکن ہے سچائی ہم سب کی توقع سے برعکس نکلے۔ یہ سب امیر احران یوسف زئی کے منہ سے سنے لمحہ بھر ایما کے چہرے کا لہو منجمد ہو گیا۔ یہ تیسرا آپشن تو اب تک نہ یشما کے ذہن میں آیا نہ امیر کے، لیکن ابھی اس کے منہ سے یہ بات جس طرح نکلی ایسا لگا یہ قدرت نے کروایا ہو۔ جبکہ یشما اور امیر احران یوسف زئی کی توجہ اس تیسرے آپشن پر اس لیے بھی نہیں جا سکی کیونکہ ندا کی خودکشی کسی غلط اور ناجائز چیز کی طرف ہی اشارہ کر رہی تھی، اور امیر احران یوسف زئی کے دل میں اگر اللہ نے یہ بات اچانک ڈالی تھی تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا۔ کیا پتہ ندا کی خودکشی بھی خودکشی نہ ہوتی۔ امیر احران یوسف زئی یہ سب جلد از جلد یشما سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، لیکن سب سے اہم ابھی یہ ایما تھی۔ تم مجھے یہ آخری آپشن بتا کر تسلی دینا چاہتے ہو امیر کہ شاید وہ گندا نہ ہو، پر دھوکہ تو اس نے مجھے پھر بھی دیا۔ وہ مجھ سے محبت کے دعوے کرتا کسی اور عورت کے قریب کیسے چلا گیا؟ مجھے نفرت ہے اس دھوکے باز کمینے سے۔ میں اپنے دل کو بند کر دوں گی جس نے اس منحوس کی اتنے سال چاہت کی۔ وہ ابھی تک سسکیاں بھرے رو رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا، اور امیر احران یوسف سے خود جیسے الجھ کر رہ چکا تھا۔ اس کا دماغ اس وقت معاوف سا محسوس ہوا۔ ادھر دیکھیں میری طرف، وہ اب اس دنیا میں نہیں، اپنی سزا پا چکا ہے ایما۔ آپ کو دھوکہ دینے کی سزا موت کی صورت ملی اسے۔ آپ کے دل کا کیا قصور جو بے حد شفاف اور پیارا ہے؟ آپ کے دل نے تو بے لوث چاہت کی تھی، سامنے والا کم ظرف نکلا تو اس میں آپ کا اور آپ کے دل کا کیا قصور؟ ایسے روئیں نہیں۔ وہ اسے خود سے لگائے ہر ممکنہ تسلی اور دلاسا دینے کی کوشش میں تھا، پر ایما کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اتنے برے انسان سے محبت کیسے کر لی؟ کیا یہ اسے ایک ناجائز محبت کی کڑی سزا ملی تھی؟ کسی نامحرم کو حد درجہ چاہ بیٹھنے کا جرم جو کیا تھا؟ وہ کئی طرح کے ڈر، خوف اور پچھتاووں میں گھری تھی۔ اسے اپنی زندگی میں کی اس غلطی پر شدید ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تکلیف کیا کم تھی کہ ایما نور نے جس سے محبت کی وہ مر گیا، اور ایما کبھی اس کے حق میں دعائے خیر بھی نہیں کر پاتی۔ یہ واقعی اتنی بڑی تکلیف تھی کہ اسے محبت کرنے والے ہی سمجھ سکتے تھے۔ یہ ایسی تکلیف تھی جو ایما کو پاگل بھی کر دیتی، تب بھی حیرت نہ تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، کیا میں اپنے روم میں جا سکتی ہوں؟ مجھے اکیلا رہنا ہے کچھ دیر۔ وہ امیر کے سینے پر دونوں ہاتھ ٹکائے اسے خود سے دور کرتے بہت زیادہ بکھرے لہجے و آواز میں منمنائی۔ وہ اس وقت ٹھیک نہیں تھی تو احران کا دل نہ چاہ رہا تھا کہ اسے اکیلا چھوڑے۔ ایما پرامس کریں خود کو کوئی تکلیف نہیں دیں گی، بس اس شرط پر میں آپ کو روم میں جانے کی پرمیشن دوں گا۔ وہ اس کے بکھرے بال ہاتھوں سے سمیٹے نرم ترین لہجے میں بولا، جبکہ اس کے یقین چاہنے پر ایما نے سرخ آنکھیں امیر احران کی آنکھوں میں گاڑی۔ مجھے دھوکے سے شدید نفرت ہے امیر۔ نہ جانے وہ بتا رہی تھی یا جتا رہی تھی، احران سمجھ نہ سکا، لیکن اسے ایما کے ان الفاظ سے آج پہلی بار خوف ضرور محسوس ہوا۔ میں جانتا ہوں ایما نور۔ اس شخص کے لہجے میں صدیوں کی تھکن اتر آئی۔
ایما نے نظریں جھکائیں، پھر وہ اس کے ہاتھوں سے نکلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ایما وعدہ کرے میری جان۔ وہ اسے شدید مضطرب ہوتا پکارا تو وہ رکی، پھر بیاس نظروں سے پلٹ کر حیران یوسف زئی کو دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ فقط اتنا کہے وہاں سے چلی گئی، اور اس کے جاتے ہی حیران نے اپنا فون ٹیبل پر جھک کر اٹھایا اور اس تیسری سوچ کو میسج میں لکھ کر یشما کو بھیجا۔ اس نے کال نہ کی کہ کہیں وہ بزی نہ ہو، جبکہ یشما نے آفریدی حویلی پہنچ کر جو منظر دیکھا اسے اپنے بیگ اور اس میں رکھے فون کی کوئی ہوش نہ تھی۔ عالیہ اور صوفیہ نے کسی لڑکے کی فیملی کو حویلی میں بلوایا تھا، جبکہ وہ لوگ گل کے رشتے کے لیے آئے تھے۔ یمانہ بھی منع نہ کر سکی کیونکہ انہیں بھی ان مہمانوں سے ہی آنے کا مقصد پتہ چلا، جبکہ عالیہ نے گل کو دن میں ہی اپنے روم میں بلا کر بتایا تھا کہ ایک لڑکا ملا ہے اس کے لیے جو گھر داماد بننے کو تیار ہے، اور عالیہ نے یہ بھی اسے بتایا کہ لڑکا سفیان افریدی کے پرسنل آفس مینیجر بھی بن جائے گا۔ گل نے یہ بات اپنے لیے بہتر سمجھی کیونکہ اسے شادی کر کے کہیں اور جانے سے مسئلہ تھا، اور جب یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا تو گل نے ہاں کر دی، اور اسے یہی لگا کہ اس بارے یمانے اور حورے جان کر خوش ہوں گی کہ گل شادی کر کے کہیں نہیں جائے گی، جبکہ یمانے اور یشما تو جانتی تھیں کہ گل سے یاور افریدی پاگلوں کی طرح پیار کرتا ہے۔ اب گل کی رضامندی شامل دیکھ کر یمانے اور یشما کی کیا حالت تھی وہ بیان کرنا مشکل تھا۔ یمانے مہمانوں کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ یشما نے اشارے سے گل کو کچن میں بلایا۔ خورے میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ کچن میں آتے ہی وہ یشما سے گلے لگ کر لپٹی کیونکہ باہر ٹھیک مل نہ سکی تھی۔ یشما جبرن سا مسکرائی، لیکن اس کا دل اس سفر شدید تکلیف میں تھا۔ مہمان ڈنر تک روک لیے گئے تھے، تب تک سفیان اور یزدان بھی آ گئے، اور سفیان نے ہی لڑکے کے ماں باپ اور خالہ کو یقین دلایا کہ لڑکے کو وہ اپنے مینیجر کا عہدہ دیں گے۔ اس پر تو لڑکے کے والدین مزید خوشی سے پھول چکے تھے۔ میں نے بھی، تم نے رشتے کے لیے ہاں کیوں کی؟ تم نے نہ یمانے کو بتایا نہ مجھے۔ کیا تم خود کو ہم پر بوجھ سمجھتی ہو گل؟ گلے سے جدا ہوتے ہی گل کا چہرہ تاریک پڑا کیونکہ اس سے حورے سخت خفا محسوس ہوئیں۔ نہیں حورے، آپ اور دادی یمانے ہمیشہ میری فکر میں رہتی ہیں نا، شادی کے لیے فکر مند تھیں آپ دو، پر میں یہاں سے دور جانا نہیں چاہتی تھی۔ جب عالیہ میم نے بتایا کہ لڑکا یہیں رہے گا تو مجھے تو میری چاہت ملی کہ مجھے آپ دو سے کبھی جدا نہیں ہونا پڑے گا۔ یقین کریں مجھے شادی کا بالکل شوق نہیں، پر آپ دو کی فکر یاد تھی، مجھے لگا شاید ایسا رشتہ دوبارہ نہ ملے، تب بھی ہاں کی۔ میں آپ کو اور یمانے کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ آپ ناراض لگ رہی ہیں حورے، کیا آپ نہیں چاہتی میں شادی کروں تو ابھی نہ کر آتی ہوں۔ یقین کریں میری نیت آپ دو کی دل آزاری تو نہیں تھی۔ گل کی آنکھوں میں آتے موٹے موٹے آنسو دیکھ کر یشما دل محسوس کر رہ گئی۔ اسے کیا بتاتی کہ وہ یاور افریدی کی سانسوں کی مانند ہے، بھلا کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب تک یاور اپنے والدین کو قائل نہ کر لیتا یشما گل کو اس کی فیلنگز کا بتا بھی نہیں سکتی تھی، اور گل کی سانس سے یشما کو یہ بھی پتا چلا کہ وہ یاور کے حوالے سے بالکل بلینک ہے۔ یاور کی محبت یک طرفہ ہے، اس کی یشما کو الگ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میری جان، میں اپنی الجھنوں میں گم تھی، لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ میں تم سے غافل ہو گئی۔ میں تمہاری شادی کسی مینیجر سے بھی نہیں کروا سکتی۔ وہ بابا جسے اپنا بزنس سمجھ رہے ہیں نا، وہ ان کا نہیں تو ان کا ہائر کیا مینیجر کس لائق ہوگا؟ خود سوچو، اور آج آ کر اگر اسے گھر میں ڈرائیور رکھ لیا گیا تب بھی میرا دل جلتا رہے گا۔ میں تمہاری شادی یہاں نہیں کرنا چاہتی۔ میں اور یمانے تمہارے لیے فکر مند ضرور ہیں، پر ہمیں تمہاری شادی کی کوئی جلدی نہیں۔ تمہاری ابھی عمر ہی کیا ہے گل؟ یشما نے اس کے آنسو پونچھے، اور گل شدید نادم تھی کہ اس نے کیا کر دیا۔ مجھے معاف کر دے حورے، یمانے بہت فکر مند تھیں کہ میرے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈ نہیں پا رہی، مجھے لگا یہ انہیں آرام و اطمینان دے سکتا ہے۔ میں کیا کروں گی حورے، باہر تو ہاں ہو چکی ہے۔ وہ اب بھی رو دی تھی تو یشما نے اسے خود سے لگایا اور کچھ سوچنے لگی۔ رو نہیں، میں کچھ کرتی ہوں، اور آگے سے ایسا کچھ مت کرنا۔ تمہیں سمجھایا تھا کہ یہ عالیہ اور صوفیہ صاحبہ ہماری خیر خواہ نہیں ہیں، تم بچی ہو، ان کے اچھے پن کے پیچھے کا گھناونا پن نہیں سمجھتی۔ اف گل، میں تمہارا کیا کروں بچے؟ گل کو تو بس رونے پر رونا آئے جا رہا تھا۔ خود کو وہ بے وقوف مان چکی تھی کہ اتنا سیانہ پن کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا۔ البتہ یزدان اور یمانے اب گل کے رشتے کے لیے ایک سے انکاری تھے، کیونکہ گل کی اچھائی دیکھنے کے بعد سے یزدان کی سوچ بدل چکی تھی، اور اب جب گل کا رشتہ طے ہو رہا تھا تو انہیں یاور آفریدی کو ہوتی تکلیف ابھی سے محسوس ہو رہی تھی۔ لڑکا اچھا تھا، نارمل سے شکل و صورت پر پرکشش دکھائی دے رہا تھا،
اور سنجیدہ اور سخت مزاج بھی، جبکہ گل جتنی معصوم تھی اسے کوئی سخت مزاج بالکل سنبھال نہیں سکتا تھا۔ گل اور یشما بھی سب کے بیچ آ کر بیٹھے تو لڑکے سمیت لڑکی اس کی فیملی نے یشما سے دوبارہ حیران افریدی کی تعزیت کی، جسے اس نے دل سوزی سے قبول کیا۔ گل کو خوش رکھ پاؤ گے سلمان؟ یشما نے ڈائریکٹ سلمان نامی لڑکے سے پوچھا، جس کی عجیب سی نظریں گل پر جمی دیکھے یشما کو یہیں سے اس آدمی کو ریجیکٹ کرنے کا دل کیا۔ کسی کو بھی یشما کا یوں لڑکے سے سوال کرنا اچھا نہ لگا۔ جی یشما صاحبہ، پوری کوشش ہوگی، سلمان نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی آواز بھی کافی ڈرا دینے والی روب دار تھی۔ کوشش نہیں چاہیے، شادی کے بعد یہ تمہاری مرضی کی تابع نہیں ہوگی، اسے پڑھنا بھی ہے اور اپنے باغبانی کے شوق کو اپنا پروفیشن بھی بنانا ہے، اور جب تک گل میچور نہ ہو اس سے بچے کی ڈیمانڈ نہیں کرو گے تم۔ یشما مزید بولی اور اب کی بار سلمان سمیت اس کی آدھا درجن فیملی کو سخت تکلیف ہوئی، البتہ یشما نے یزدان اور یمانے کو دل سے خوشی بخشی۔ انہیں یشما پر فخر سا ہوا، اور صوفیہ، عالیہ اور سفیان کے لیے تو وہ منہ پھٹ اور بد زبان پہلے ہی تھی، تو انہیں خاص حیرت نہ ہوئی بلکہ غصہ آیا۔ لیکن ہمیں تو بچہ چاہیے، سلمان ہمارا ایک ہی بیٹا تھا، تو ہم چاہتے ہیں کم از کم اس کے تو 4-5 بچے ہوں، سلمان کی ماں تڑخ کر بولی، جبکہ گل تو یہ سن کر ہی رونے والی ہو گئی۔ تو سیدھے سے کہیں محترمہ کہ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے لڑکی نہیں بچے پیدا کرنے والی مشین چاہیے۔ معافی چاہوں گی پر ہماری گل ابھی خود معصوم سی بچی ہے، آپ کی حسرتیں پوری کرنا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر تو میرے کہے پر عمل کی گارنٹی دیتے ہو تو مسٹر سلمان تو ٹھیک، ورنہ ہماری طرف سے معذرت قبول کرو۔ محبت پیار لاڈ دو گے تبھی ملے گا، اور اگر نہیں تو رشتہ صرف بوجھ ہوگا یا پھر مطلب کا تعلق۔ یشما نے کسی کی طرف نہ دیکھا، بس وہ سلمان کی ماں اور اس سے مخاطب تھی، جن کو اس وقت کسی زہریلے سانپ نے سونگھ لیا تھا۔ ان لوگوں کے بقول مرد کا عورت کو محبت اور لاڈ دینا شاید مردانگی کی توہین تھی، اور یہی اس وقت ان کو چبھا۔ عالیہ اور صوفیہ کو اپنی محنت پر پانی پھرتا محسوس ہو رہا تھا، اور ان کے دل میں یشما کے لیے مزید آگ دہک رہی تھی۔ البتہ سفیان افریدی کیا کرتا، اس سب کے بعد یشما کو مزید ذلیل اور اس شخص کو اس انچاہی بیٹی کے ساتھ کرنا ہی نہ آتا تھا۔ یمانے اور یزدان کے دل میں ٹھنڈک سی پڑ چکی تھی، جیسے تسلی ملی ہو اب یہ رشتہ نہیں ہوگا، اور گل کو بھی چین سا ملا۔ اس نے کون سا خوشی سے یہ کیا، یہ بات وہ خود تک رکھتی تھی، آج تک ظاہر نہ کی، پر اس کو یاور کہیں نہ کہیں اچھا لگتا تھا۔ لیکن وہ اس کی پہنچ سے دور مالکوں کا بیٹا اور وارث ہے، یہ سوچ کر گل نے کبھی یاور کو لے کر خواب دیکھا ہی نہ تھا، اور اب یشما کو پہلے اس سلمان کے رشتے سے گل کی جان چھڑوانی تھی، اور پھر ہی وہ اس دوسرے مسئلے پر کچھ سوچ پاتی کہ اب یاور کا کیا ہوگا جب گل کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ ہی نہیں ہے۔ معاف کیا، ہمیں اپنے بیٹے کے لیے چھوٹی کاکی نہیں بیاہنی، چلو سلمان، اور معاف کرنا صوفیہ، تمہاری یہ سوتیلی بیٹی کافی منہ پھٹ ہے، تم نے تو وہ گل کا بھلا چاہا، اس کے ملازم ہونے کے باوجود تو اسے بیٹی سمجھ کر اس کا گھر بسانا چاہا، لیکن جب تک گل بیچاری اس یشما کے زیر سایہ ہے اس کی زندگی نہیں سنور سکتی۔ پہلے ہی یہ علاقے کی کافی عورتوں کو گمراہ کر چکی ہے، اللہ بچائے ایسی عورتوں سے۔ سلمان کی ماں اٹھ کھڑی ہوئی، اسے رشتہ نہیں کرنا تھا، لیکن اپنے زہریلے الفاظ وہ یشما پر ڈھیلنا ہرگز نہ بھولی۔ یشما کو ان ججمنٹل لوگوں کے کہے کی ویسے بھی پرواہ نہ تھی، تو اس نے خوش دلی سے سلمان اور اس کے ٹبر کو باہر کا راستہ دکھایا۔ میں آپ جیسی عورتوں سے ہی عورتوں کو بچاتی ہوں، اور مجھے اس پر فخر ہے۔ رات کو جب سوتی ہوں تو میرا ضمیر پنکھ جیسا ہلکا ہوتا ہے۔ آپ آج رات سونے سے پہلے ذرا خود کا حساب لینا مت بھولیے گا۔ پاس سے گزرتی وہ عورت پھنکارتی ہوئی رکی اور یشما کو گھورنے لگی۔ ماحول جیسے یکدم گرما گرم محسوس ہوا، جیسے ابھی یہاں دست و گریباں ہونے والی وہ عورت جاہلیت دکھانے لگے گی۔ حیرت ہے تمہارے مرے ضمیر پر، ایک نامور اور عزت دار مرد کی عزت بھرے جرگے میں دو کوڑی کر دینے والی کے منہ سے ضمیر کے اطمینان کی باتیں سن رہی ہوں۔ تم عورتوں کے لیے کام کرتی کرتی سٹھیا گئی ہو یشما بی بی کہ تمہیں مردوں کی عزت نظر آنا ہی بند ہو گئی ہے۔ تم جیسی عورتوں کے لیے جہنم کا ایک الگ خانہ تیار کیا جائے گا۔ بیچارہ بورکزئی خاندان کا بھلا مانس وارث، مٹی کر دی تم نے اس کی عزت، اور شکر ہے گل کا رشتہ نہیں لیا ہم نے، ورنہ یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی بھی میرے بچے کو جوتی کی نوک پر ہی رکھتی۔ عورت کا مقام پیر کی جوتی ہوتا ہے، وہ بچے ہی پیدا کرنے کے لیے گھر میں لائی جاتی ہے،
نہ کہ اس کے ناز نخرے اٹھا کر سر پر چڑھا لیا جائے۔ میں سلمان کے لیے ایسی لڑکی لاؤں گی جو اس سمیت ہم سب کی خدمت بھی کرے اور چون چاں بھی نہ کرنی آتی ہو اسے۔ بھلا مرد کو زیب دیتا ہے کہ وہ عورت کے چونچلے برداشت کرے، وہ اکڑ اور غرور میں ہی سجتا ہے۔ ہوش کی دنیا میں لوٹ آؤ، ورنہ ایسا نہ ہو تمہیں یہ بات سمجھانے کو تمہاری زندگی میں بھی اللہ ایک جانور قسم کا مرد بھیج دے جو تمہیں تمہاری اوقات بتائے۔ سلمان کی ماں نے کسی قسم کی رعایت نہ کی۔ یہ تو ایک عورت کی زبان تھی۔ پورا علاقہ ہی یشما کے بارے یہی سوچتا تھا اور عورتوں کو پیر کی جوتی دیکھتے وہ بڑی ہوئی تھی، اور تبھی اس نے عورتوں کے لیے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مگر یشما کو آج لگا کہ وہ جتنی لڑائیاں لڑ لے، جاہلیت کہیں نہ کہیں سے اس کا راستہ روکتی رہے گی۔ یشما کی اس انسلٹ پر یزدان، گل اور یمانے کو شدید تکلیف ہوئی، پر باقی سب مزے لیتے نظر آئے۔ تمہیں بھی جانور ہی ملا ہوگا، تبھی اپنے بیٹے میں بھی وہی جانور دیکھنا چاہتی ہو خاتون۔ ادھر مجھ سے بات کرو۔ میری پوتی کو ایک بھی لفظ مزید کہا تو تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ اپنی یہ زبان کی گندگی جا کر اپنے گھر اگلو جہاں ایسے الفاظ اور گالم گلوچ بکنے کا رواج ہے۔ نکلو یہاں سے۔ یشما مجھ پر گئی ہے، اس لیے ہمت ہے تو مجھ سے بات کرو۔ مجھے فخر ہے کہ میری پوتی نے میرے ادھورے مقصد کی تکمیل چنی، اور اس کا ساتھ دینے والوں کی تعداد تم جیسوں سے ہمیشہ زیادہ رہے گی۔ انشاءاللہ تم جیسی عورتوں کے لیے جہنم کا خانہ کم پڑے گا، تو علیحدہ سے جہنم تیار کی جائے تو مزہ دوبالا ہو جائے۔ اب نکلو اپنے فیوچر کے جانور بیٹے کو لے کر۔ یمانے کے سامنے کوئی ان کی یشما پر انگلی اٹھائے اور وہ چپ رہیں، ایسا تو ممکن نہ تھا۔ یشما کا ٹوٹتا حوصلہ دادی نے اثرنو قائم کیا اور سلمان سمیت اس کا پھنکارتا خاندان بے پھرتے انداز میں وہاں سے نکلتا گیا۔ یشما نے گل کی طرف مسکرا کر دیکھا، مگر وہ شدید دکھی تھی کہ یشما کی اس کی وجہ سے انسلٹ ہوئی۔ تمہیں تو پیدا کرتے ہی کہیں دفن کر دینا چاہیے تھا، اور آپ کو تو آپ کے شوہر کے ہاتھوں مر جانا چاہیے تھا مورے۔ بہت اچھے بھائی، لگے رہو۔ سفیان نے کہا مارتے زہر برے لہجے میں دونوں دادی پوتی کو شاباش دی اور چلا گیا، جبکہ صوفیہ بھی پیچھے ہی جانے لگی۔ جب یمانے کی قہرناک آواز پر ان کی دونوں میسنی بہویں رکیں، دونوں کے چہرے خوف کے تاثر سے ہٹے محسوس ہوئے۔ تم دو اگر گھر میں فساد ڈالنے سے باز نہ آئیں تو میں تم دو کو ایسی جگہ دفنا آؤں گی کہ تم دو کے شوہر کبھی بھی سراغ نہ ڈھونڈ سکیں گے۔ دونوں ناگنے پال رکھی ہیں میں نے اس حویلی میں۔ یہ صوفیہ تو چلو کسی کی خیر خواہ نہیں، پر تم عالیہ، تم سے تو مجھے اس جیسے کاموں کی امید نہ تھی۔ افسوس ہے تم دو پر، صد افسوس۔ دفع ہو جاؤ دونوں یہاں سے۔ دوبارہ اگر تم دو نے یہ زہریلی مہربانی دکھائی تو میرا بھیانک روپ دیکھو گی۔ ابھی تم دو نے یمانے کا خوفناک روپ نہیں دیکھا۔ یمانے کی قہرناک آواز کی وحشت اس وقت ہال میں سایہ فگن تھی، اور آج پہلی بار یزدان کو اپنی بیوی کی ہوئی انسلٹ پر افسوس نہ ہوا، بلکہ اپنی ماں درست لگی۔ صوفیہ اور عالیہ وہاں سے پیر پٹخے اندر ہی اندر زہر اگلتی گئیں تو یمانے نے فوراً سے گل اور یشما دونوں کو اپنے سینے لگایا، جبکہ یزدان بھی مسکرایا اور آ کر گل اور یشما کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ آپ تو ڈان والی وائب دے گئی میری شیرنی۔ یشما الگ ہوئی تو اس کی درد میں ڈوبی آنکھیں مسکرائیں۔ گل تو ابھی بھی رونی صورت بنی تھی۔ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی تم دو بھی اپنی یمانے دادی کو نہیں جانتی۔ بڑی آئی ہمیں مرد کی عزت کے بارے سمجھانے والی، ایسی بہت دیکھی ہیں۔ تم دو کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور تم یشما، تمہیں پتہ ہے نا اب تمہیں جرگے میں کیا کرنا ہے؟ جاسم کی چھینی عزت اسے واپس دلا کر منحوسوں کے منہ بند کرنے ہیں، کیونکہ یہ بند عقلوں اور چھوٹے دل والے کبھی تمہاری عظیم نیت کا ادراک نہیں کر سکتے میری جان۔ یشما نے سر اس بات میں ہلا کر اپنے عہد کو مزید مضبوط کیا۔ وہ حیران افریدی والے معاملے کے ساتھ ہی جاسم والا معاملہ حل کرنے کا سوچ چکی تھی۔ یمانے اور گل کو چھوڑے وہ کمرے میں آئی اور فون اٹھایا ہی جب اس کی نظر اماں کے بیٹے کے میسج پر گئی۔ یشما، پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک میرے دماغ میں ایک تیسری سوچ آئی ہے۔ ہو سکتا ہے حیران افریدی اتنا برا نہ ہو جتنا ہمیں ندا کی خودکشی کی وجہ سے لگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جوئے میں ندا کو جیتنے کے بعد اس نے ندا سے نکاح کر لیا ہو خفیہ، اور تعلق بننے کے بعد اس نے ندا کو یوز لیس سمجھ کر چھوڑ دیا ہو، جبکہ وہ امید سے ہو گئی ہو، اور احران نے بچے اور اس کو اپنانے سے انکار کر دیا ہو، اور ندا نے اس ڈر سے کہ اس کے پاس نکاح کا ثبوت نہیں اور وہ بچے کے بارے دنیا کو کیا بتائے گی، دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہو۔ ریپ ہوتا تو اسی دن خودکشی کر لیتی، بچے کے کئی ہفتے کے ہونے کا انتظار نہ کرتی۔ یا ممکن ہے اس نے خودکشی کی ہی نہ ہو، وہ قتل کی گئی ہو۔
میری گڑیا، یہ بات اللہ نے اچانک میرے دماغ میں ڈالی ہے اور میرے اکثر اندازے درست نکلتے ہیں۔ یشما، یہ کہیں ہمیں اللہ نے ہمارے بھائی کے کچھ گناہ کم کرنے کا راستہ تو نہیں دکھایا؟ تم اس معاملے کی ہر تہ تک جانا۔ مجھے بھی اب لگ رہا ہے سچائی وہ نہیں جو دکھائی دے رہی ہے۔ مجھے تو اب زارون پر بھی شک ہو رہے ہیں کہ کہیں ندا کے قتل میں وہ تو ملوث نہیں، اور اس نے جو احران افریدی کو مارا وہ بھی کسی اور وجہ سے ہو۔ یشما، فری ہوتے ہی مجھے کال کرو، ہمارا اس بارے ڈسکشن کرنا شدید ضروری ہے۔ یہ میسج پڑھنے کے بعد یشما کا دماغ بھی معاف ہو کر رہ گیا۔ پہلے تو نہیں، پر زارون سے آج ملنے کے بعد، اس کی گھٹیا سوچ جاننے کے بعد تو یشما کو امیر احران یوسف زئی کے سارے وہم اور سوچیں بے مقصد نہ لگیں، اور یقیناً ندا اور احران افریدی کی موت کا راز اتنا سیدھا نہیں تھا۔ کچھ تو ایسا ضرور تھا جو 7 پردوں میں چھپا تھا، اور اب اس سچ تک پہنچنے کی جنگ یشما اور احران یوسف زئی مل کر لڑنے والے تھے۔ وہ یشما کی کال کا منتظر تھا، پر یشما ابھی شدید الجھی بیٹھی، سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھی، ابھی وہ کال نہیں کر پائی۔ پہلے سے خود اس سب پر سوچنا تھا۔ کچھ دیر احران وہیں لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ اس نے ایما کا کئی گھنٹوں کی محنت کر کے بنایا لیپ بھی خود ہی اپنے ہاتھ پر لگا لیا اور پٹی دوبارہ باندھی۔ پھر جب ایما کو اکیلا محسوس کیا، اس کی ہستی کو چین نہ آیا، تو وہ دوبارہ کمرے میں جانے کو مڑا، لیکن تبھی ایما تیزی سے کمرے کی جانب سے باہر آئی اور کچن کی طرف بڑھی۔ امیر احران بھی کچھ غلط ہونے کے احساس پر پیچھے ہی لپکا، اور یہ دیکھ کر اس کا دل دہل کر رہ گیا جب ایما کو چھری ہولڈر سے چھری نکال کر اپنی کلائی پر رکھتے دیکھا۔ ایما، نہیں، بالکل نہیں، سوچیے گا بھی مت، وعدہ کیا تھا آپ نے میری جان۔ وہ لپک کر سخت پریشانی سے اس کی طرف دوڑا، پر ایما اس وقت اپنے خواصوں میں نہ تھی۔ اس کا درد اس کی برداشت سے بڑھ چکا تھا۔ نہیں، دور رہو۔ میں نے بہت سوچا امیر، لیکن مجھے جینے کی کوئی راہ دکھائی نہیں دی۔ میں تمہاری محبت کی قدر کرتی ہوں، پر میں تم سے محبت نہ کر پائی تو یہ تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ تم مجھے سمجھو پلیز، مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا۔ یہ سب مجھے جینے نہیں دے گا امیر، پلیز۔ میرا دل دھڑکنے کا حقدار نہیں، اس نے غلطی نہیں، گناہ کیا، ایک نامحرم سے محبت، اس کی دیوانگی، اس کی چاہ کی، یہ دل کالا پڑ گیا امیر۔ تم اس کالے دل میں کبھی نہیں سما سکتے۔ مر جاتا ہے دل تو پھر دھواں بچتا ہے۔ پلیز مجھے مرنے دو، میں کسی کے حق میں اچھی نہیں، میں نہیں زندہ رہوں گی۔ وہ اس وقت پاگل ہو چکی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ احران نے آگے بڑھ کر اس کے چھری والے ہاتھ کی کلائی پکڑی، جبکہ امیر احران یوسف زئی کی جان لبوں پر آئی، صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اپنی نبض کاٹ کر آپ اپنا دل بند کرنا چاہتی ہیں ایما نور، کہ آپ نے احران افریدی جیسے برے انسان سے پیار کیا؟ اگر آپ کے یوں کرنے سے دل میرا رکے گا، آپ کا نہیں۔ ادھر دیں یہ چھری۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی، لیکن جب اس نے امیر کا دل رکا امیجن کیا تو خود بخود اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑا اور وہ چھری زمین پر گر گئی۔ وہ وہیں کچن کاؤنٹر کے ساتھ گرنے کے انداز میں بیٹھی، آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے بری طرح سسکیاں بھرتی رونے لگی۔ امیر، مجھے تم جیسے انسان سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ میں نے تم تک پہنچنے سے پہلے ہی دل کو ختم کر ڈالا۔ تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ تم سب میری تکلیف کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ ویسے ہی روتی ہوئی ہچکیاں بھر رہی تھی، اور امیر احران کو بس یہ سنائی دیا کہ وہ امیر احران یوسف زئی سے محبت کرنے کی چاہت کا ذکر اس درد میں کر رہی ہے۔ آپ کا دل دوبارہ زندہ ہوگا، پھر اس دل میں اپنے سوا کسی کی محبت بسنے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے میری جان۔ ایسے نہ کہیں کہ کوئی تکلیف نہیں سمجھ رہا، میں سمجھ رہا ہوں۔ آپ جان ہے میری، ایسی روتی ہوئی میری جان پر بن رہی ہیں۔ ہاتھ ہٹائیں میرے دل کا سکون، میری آنکھوں کی جان۔ بہت اس سچویشن میں بہت زیادہ ڈس ہارٹ لگ رہا تھا۔ جب ایما کے چہرے سے اس نے ہاتھ ہٹائے تو وہ اس سبز آنکھوں کو بھی سرخ دیکھ سکتی تھی۔ دیکھیں، آپ نے جو دوا میرے زخم کے لیے بنائی وہ میں نے خود لگا لی۔ ایک مرہم دیتی ہیں تو دوسرا زخم اس سے بڑا تیار رکھتی ہیں۔ مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی، لیکن باخدا آپ کی ذرا رکتی سانس بھی میرا دم گھوٹ دیتی ہے۔ آپ یہ سوچ کر اپنے اس دل کو دھڑکنے دیں کہ اسے امیر احران یوسف زئی چاہتا ہے۔ وہ کچھ لمحے بس احران یوسف زئی کو دیکھتی رہی، پھر اس کا زخمی ہاتھ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر سر ہلا گئی، کچھ پڑھ کر پھونکا بھی، اور امیر یوں تھا جیسے اسے زندگی بھر کی شفائیں اسی پھونک سے مل جائیں گی، جیسے اس کا ہر درد اسی پھونک کا طلبگار اور محتاج تھا۔ میں تمہیں بہت تنگ کروں گی، کبھی رو کر، کبھی انسان کے حوالے دے کر،
شاید موازنے بھی کروں آگے جا کر، تمہارا دل بھی چھلنی کروں، تم سے کبھی محبت نہ کر سکوں، تمہارے قریب آنے پر کچھ محسوس نہ کر پاؤں، تمہارے کسی لمس پر میرے سٹمک میں تتلی نہ اڑے۔ یہ سب کیسے سہو گے تم امیر احران یوسف زئی؟ وہ اس کا ہاتھ اب بھی تھامے ہوئے تھی، اور یہ سب حوالے بھلے دردناک ہو پر امیر اس کے اطمینان و سکون کے لیے مسکرایا۔ سہ لوں گا، آپ کے لیے کچھ بھی ایمانور، آپ بس میرا ساتھ سہ لیں، اس کے بدلے محرم عزت، اس کے بدلے کوئی اضافی طلب نہ کروں گا۔ مجھے اسے رو کر تڑپ کر خود کی جان لینے کی خواہش کر کے قطرہ قطرہ نہ مارے۔ میں آپ کے لیے بہت چھوٹا دل رکھتا ہوں، آپ سب کچھ ہے میرا۔ وہ اس کے پاس ہی کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگائے بیٹھا تو وہ اس کے حصار میں سمٹ گئی۔ اب تک اس کے سینے لگی اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ یشما سے کیوں بات کر رہے تھے تم؟ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ وہ روحانسی ہوتی حیران کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اب اس معاملے میں کم از کم وہ ایما کی جلن نہیں چاہتا تھا جیسی ماریا کے لیے دیکھی۔ ندا کے کیس کو وہی دیکھ رہی ہے اور جرگے میں یہ سب سچائی وہی سامنے لائے گی، جاسم کی عزت واپس دلوائے گی، اسے خون بہا سے آزاد کر کے، کیونکہ اصل مجرم ممکن ہے جلد سامنے آئے۔ یشما میرے لیے بالکل ہیرا جیسی ہے بہن، اس نے اپنا بھائی کھویا تو میں اس کا بھائی بن گیا، ذرا نہیں جلنا اسے لے کر۔ آپ تھوڑا بہتر محسوس کریں تو میں آپ کو تفصیلی وجہ بتاؤں گا کہ اسے بہن کیوں بنایا۔ اب ریلیکس ہو جائیں، میں آپ کے سوا کسی عورت کو دیکھ بھی نہیں سکتا، آپ یقین نہیں کر سکتی ایک دم، لیکن میں آپ کو یہ یقین اپنی محبت سے دلاؤں گا۔ وہ ایک دم پرسکون سی ہوئی جب امیر احران یوسف زئی نے یشما کو بہن کہا اور جاسم کے خون بہا سے نکلنے کا سنا۔ وہ بچوں کی طرح پھر سے سر اس کے سینے لگا گئی۔ تمہارا ہاتھ شفا پائے جلدی، تم مجھے برے نہیں لگو کہ اب کبھی، تم میرے بھائی جاسم جتنے اچھے ہو، اور کوئی تم دو جتنا اچھا نہیں میرے ساتھ، پلیز تم مجھے کبھی دھوکہ نہ دینا، مجھے بہت درد ہوگا۔ وہ پھر سے بھیگی آواز میں منمنائی اور احران یہی سوچ رہا تھا ہیرا والا معاملہ بھی اب جلد سلجھا دے، کیونکہ وہ ایما کو خود سے کسی صورت دور ہونے نہیں دے سکتا تھا، نہ وہ اب امیر احران یوسف زئی کے بنا رہ سکتی تھی۔ بابا دروازہ کھولے پلیز۔ نیند تو مشکل و حرام تھی، تبھی وہ اپنی بابا کے لیے فکر و پریشانی دبا نہ پاتا ان کے کمرے میں آیا، لیکن وارث رکزئی نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا۔ میں تمہارے بابا بننے لائق ہی نہیں تھا جاسم، میں اس دنیا کا سب سے برا اور بزدل باپ ہوں، تم مجھے معاف کر دینا، میری کوئی زندگی نہیں جس پر فخر کر سکوں، میں تمہارے لیے کبھی کچھ نہیں کر سکا۔ بابا کے دبے کامتے الفاظ جیسے جاسم کے پیروں سے زمین کھینچ گئے۔ اس نے بابا کے کمرے کے دروازے پر دستک تیز کی، اتنی زور سے جیسے دروازہ توڑ دے گا۔ ایسا مت کہیں بابا، بہت پیار کرتا ہوں، میرے بابا سب سے زیادہ انصاف پسند ہے، اور تکلیف مت دیں مجھے، دروازہ کھولیں، خود کو کچھ مت کیجیے گا، مجھ سے خود کو مت چھینیے گا، کھولے دروازہ ورنہ میں اسے توڑ دوں گا، پہلے میرے ہاتھ کٹ جائیں۔ اندر وہ شخص اپنے ہاتھ میں پسٹل لے کر بیٹھا تھا اور باہر وہ بچہ تڑپ رہا تھا۔ جاسم کا لفظ لفظ وارث خان اور رکزئی کی آنکھوں سے آنسوں اور اذیت کو بہاتا چلا گیا۔ نہیں جاسم، بہت دیر ہو گئی۔ بابا کی رندی سسکی پر جیسے جاسم کے پیروں سے زمین سرک گئی۔ وہ بری طرح چیخا، دھاڑا، دروازے کو ہر ممکنہ دھکے دیتا ہوا۔ وہ اس وقت ہیجانی حالت میں تھا۔ دروازے کی لکڑی پر اس کے پے در پہ مکوں اور لاتوں سے کریکس پڑنے لگے۔ جاسم کے ہاتھ شدید زخمی ہو گئے پر اسے کسی درد کی پرواہ نہ تھی۔ جاسم پسینے میں شرابور بالکل بے بس ہوتا ایک آخری زوردار دھکا دے گیا، جس سے دروازہ اپنے لاک والی جگہ سے ہی اکھڑ گیا، اور اندر کا منظر شاید جاسم اور رکزئی کی زندگی کا سب سے دردناک منظر تھا، جب وارث اور رکزئی نے اپنی کن پٹی سے پستول کی نلی جوڑ رکھی تھی۔ ٹنٹنا، بہت ہی زیادہ ایکسائٹنگ موڈ پہ میں آج کے ایپیسوڈ ختم کرتی ہوں۔ کل کی ایپیسوڈ یہیں سے شروع ہوگی، کیا وہ اپنے بابا کو بچا سکے گا، کیا بچا پائے گا؟ وارث و رکزئی کے پچھتاووں کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور وارث و رکزئی مجھے لگتا ہے، جیسے میں آپ کو میری رائے اس کے بارے یہ ہے کہ وہ واقعی بہت زیادہ بزدل اور دوسروں کی باتوں پر کان دھرنے والا کچا آدمی تھا، اور اسی وجہ سے وہ آج اس حالت میں ہے، اس دردناک کیفیت میں ہے،
آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیں، اور کیا وہ واقعی گناہگار ہوگا اتنا؟ کیا دونوں کے ساتھ، ہجرا اور وارث دونوں کے ساتھ برا کیا گیا ہے؟ ان دونوں کا دوبارہ ساتھ تو بالکل نہیں ہوگا، اس لیے آپ بے فکر رہیں، کیونکہ کچے اور کان کے جو کمزور مرد ہوتے ہیں ان کے حق میں بھی نہیں ہوں، تو میں ان دونوں کو ملانے نہیں والی، ہجرا اور وارث کو۔ ان کی سٹوری کچھ الگ ہوگی، کچھ جو جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کچھ اچھی صلاح دے سکے، ٹھیک ہے؟ اگر مل گئے تو ایسے لوگ تو کہیں گے بھئی ہمارا تو اینڈ ٹائم پہ اچھی اینڈنگ ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا بالکل۔ اس ناول میں ہر کسی کے ساتھ اچھا انصاف ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ملتے ہیں، اور سب کا کوئی ہر ایک کا کپل بھی نہیں میں بنانے والی، ٹھیک ہے نا؟ مین جو ہے وہ نہ سرکان کا بنے گا، کچھ بھی ایسا نہیں، مجھ سے امید رکھیے گا آپ لوگ۔ تو جلدی سے ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اور تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔